میں نہیں جانتا چاہتا سیدھا پاس میں مسجد بیٹھا کیوں تم لے کے مسجد سرگودا کی بچی منتہا جس کو بڑی بردردی کے ساتھ زیادتی کے بعد مارا گیا، اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ چکی ہے۔ ایبٹ آباد میں بائکیا رائڈر کے قتل کا ڈراپ سین ہو گیا، ملزم پکڑا گیا، پولیس نے میں نہیں جانتا چاہتا سیدھا پاس میں مسجد بیٹھا کیوں تم لے کے مسجد غلط کام کر رہے سی؟ اچھا میرے کنی تو پھڑ کے لیا ہاں غلط کر رہے سی نا؟ غلط کرن لگا کون بندہ کون سی؟ 53 دا جی اچھا گریوان تو پھڑیا ہوا اچھا دیکھ لو۔ پاڑے ہاں جی آ ویکھو تہاڈے سامنے ہی ہے۔ اگے مسجد کنی باری تو کام کرایا وا؟ اگے پہلے کدی ہور آیا سی وہ بھی زیادتی نہ ہویا سی، اچھا یہ بھی انہیں ایویں کیتا جی۔ اچھا ہاں جی تو کیوں بغیرتی کردا وا؟ میں تینوں پتہ نہیں اللہ دا گھر تو 10 نمبر میں ہےگا وا؟ گلا پھڑ لیا میرا کنے پھڑیا وا؟ 10 محرم الحرام جمعے کے دن اس بچے کو زبردستی مسجد لے جایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ بدفعلی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہے تو اس ویڈیو کے اندر یہ بچہ جس کی شلوار اتری ہوئی ہے نعوذ باللہ مسجد کے اندر، اور یہ بول رہا ہے جی مجھے گلے سے پکڑ کے زبردستی مسجد کے اندر فلاں بندہ لے کے آیا۔ اس بندے کی تصویر بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بدبخت بندہ جمعے والے دن مسجد کے اندر اس بچے کو بدفعلی کرنے کے لیے لاتا ہے۔ وہاڑی کا یہ واقعہ ہے، پنجاب کے اندر پتہ نہیں کیا ہو گیا، سرگودا میں دیکھ لیں کتنے واقعات ہو گیا۔ اب وہاڑی کے اندر یہ معاملہ شروع ہو گیا کہ اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے مسجد کے اندر، ہو بھائی اور کوئی جگہ نہیں ملی تھی کہ مسجد کے اندر بچے کو زبردستی لایا جاتا ہے، وہ بھی جمعے والے دن۔ اور یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں مرضی سے نہیں آیا، مجھے لایا گیا، اور اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ایک بندے نے میرے ساتھ بدفعلی کی تھی، اب یہ بندہ مجھے کل زبردستی لایا۔ مجھے اس بات پہ بڑا افسوس ہے کہ محرم کی لاج بھی نہ رکھی گئی۔ 10 محرم اوپر سے مسجد، آپ دیکھ لیں کہ ہم پاکستانیوں کا، ہم مسلمانوں کا کیا حال ہو گیا ہے کہ جنسی ہوس پوری کرنے کے لیے بچیاں تو بچیاں، عورتیں تو عورتیں، اب ہم نے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ آپ نے دیکھ لیا سرگودا کے اندر کیسے ایک بچے کو زندہ دفن کیا گیا جب اس نے شکایت کی کہ میرے ساتھ بدفعلی کی گئی ہے۔ 3 بھائیوں نے مل کے اس کو گھڑے کے اندر پھینکا، اوپر مٹی ڈال دی۔ زینب کا واقعہ آپ دیکھ لیں، دکان کے اندر چیزیں لینے گئی اور اس کے بعد کبھی واپس نہیں آئی، ادھر بھی بدفعلی ادھر بھی بدفعلی۔ مجھے جب یہ میں نے ویڈیو دیکھی، آپ بلیو کریں، پہلے میں تقریباً 6 گھنٹے سوچتا رہا کہ یہ ویڈیو میں اس پہ ٹاپک پہ بناؤں یا نہ بناؤں۔ اب بات کرتے ہوئے خود شرم آنے لگ گئی ہے کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں، ہو رہا کیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، 13-14 سالہ بچے کو بھی آپ لے نہیں چھوڑتے، 7-8 سال کے بچے کو بھی نہیں چھوڑتے، 7-8 سال کی بچی کو بھی نہیں چھوڑتے۔ جنسی ہوس پوری کرنے کے لیے اس ٹائم پہ پنجاب کے اندر یہ سارا سنیریو جو چل رہا ہے نہایت ہی افسوسناک ہے۔ CCD نیفے میں پسٹل چلا لیا، مار دیا، سارا کچھ کر دیا، لیکن معاملہ تو کا تو ہے، نہ ڈر ہے، نہ خوف ہے، اور نہ ہی کسی قسم کی بھی کوئی پرواہ ہے۔ سرگودا کی بچی منتہا جس کو بڑی بردردی کے ساتھ زیادتی کے بعد مارا گیا، اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ چکی ہے۔ فی الحال یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر لوگ غم غصے میں ہیں اور لوگ اس دکان کو توڑ رہے ہیں، تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ انہیں اس بات کا غصہ ہے کہ اس دکان کے اندر اس بچی کے ساتھ زیادتی کیوں کی گئی ہے، اور آپ دیکھ لیں اس ٹائم پہ نوجوان سارے اکٹھے ہیں اور ان کی کوشش یہی ہے کہ دکان کو کسی طرح تباہ و برباد کر دیا جائے۔ وہ اس کو جیون جلانے کی بھی کوشش کر رہے تھے، کچھ لوگوں نے وہاں پہ آ کے ان کو منع کیا۔ اب تھوڑا سا ہم لوگ چلتے ہیں کیس کے بارے میں بات کریں تو اس دکان کے اندر جب بچی وہاں پہ گئی تھی تو 5 بندے موجود تھے، جس میں دکان کا مالک بھی موجود تھا، اس کے ساتھ اس کا داماد بھی موجود تھا، اس کے علاوہ 3 بندے اور تھے، ٹوٹل 5 بندے تھے۔ اور جب بچی کو ڈھونڈا جا رہا تھا، جب CCTV فوٹیج نہیں چیک کی، جب اس کا باپ اس کو ڈھونڈ رہا تھا، دکان پہ وہ لوگ جاتے ہیں کہ ہماری بچی سودا لینے آئی تھی، چینی لینے آئی تھی، کیا وہ یہاں پہ آئی ہے؟ تو دکان والے منکر ہو گئے، انہوں نے یہ بات بولی کہ نہیں جی یہاں تو کوئی بچی نہیں آئی، آپ کی بچی کسی اور دکان پہ گئی ہوگی۔ میں یہاں پہ یہ سوال بنتا ہے کہ دکان والوں نے جھوٹ کیوں بولا؟ اور دکان کے اندر ہی سے سیڑھیاں اوپر جاتی ہیں، باہر سے تو جاتی نہیں ہے۔ 5 بندے جب موجود تھے، انہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر بچی جب دکان کے اندر گئی تو سیڑھیوں سے اوپر جب جاتی ہے تو کیا ان لوگوں کو نہیں پتا ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بھی یہاں پہ شامل ہیں، ان کی مرضی کے ساتھ وہ وہاں پہ گئی ہے، اور اس بچی کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوا ہے ان لوگوں کو پتا تھا۔ تو پھر ایک ارسلان کو سزا کیوں، ان باقیوں کو سزا کیوں نہیں ہو رہی؟ جو بندہ بھی اس میں شامل تھا، جو بندہ بھی گنہگار تھا، اس کو سزا یہاں پہ ملنی چاہیے۔ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ ابھی تک 6 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ، ریمانڈ ابھی چل رہا ہے، فردر ڈیٹیل سامنے آئیں گی، بٹ یہ بھی اس میں انوالو ہیں، ادروائز یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور بچی کی کا جو والد ہے، اس کی جو مماری ہوئی تھی اسی دکان کے اونر کے ساتھ ہوئی تھی، تو اونر اس میں شامل ہے بھائی، کیونکہ اس کے سامنے سے بچی گئی ہے۔ اور اگر اس کو نہیں پتا تھا تو جب بچی کا وہ پوچھنے گئے وہاں پہ جا کے، تو ان سب نے کیوں بولا کہ بچی یہاں پہ نہیں آئی؟
تو بہت بڑا سوالیہ نشان بنتا ہے. امید ہے کہ اس پہ پولیس ورکنگ کر رہی ہے, جلد یہ چیز سامنے آ جائے گی. اس کے علاوہ جو بچی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے وہ میں ڈسکس کروں نہ کروں, مطلب بہت ہی بڑی عجیب سی ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک تو اس کے گلے پہ کٹ لگا ہوا ہے, یہاں سے اس کے جسم کی ہڈی نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ اس کے سر جو ہے اس کی یہ کھوپڑی وہ ٹوٹی ہوئی ہے, خون اندر جمع ہو چکا ہے, نتنوں میں خون جمع ہو چکا تھا. اور اس کے علاوہ بچی کے ساتھ مطلب بہت زیادہ تشدد کیا گیا تھا کہ وہ اگر میں پوسٹ مارٹم رپورٹ یہاں پہ پڑھوں, آپ بلیو کریں آپ کو رونا آ جائے. تو موٹی موٹی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا سر بھی ٹوٹ چکا تھا, اتنی زور سے اس کو ضرب لگائی گئی تھی, اس کی گردن بھی کٹی ہوئی تھی, نیچے ہڈی نظر آ رہی تھی. مطلب اس کو بڑی بے دردی کے ساتھ, پتہ نہیں کیا اس بندوں ان لوگوں کو کیا مسئلہ تھا کہ چھوٹی سی بچی کے ساتھ انہوں نے اتنا وحشیانہ اقدام کیا. انہیں کیا لگتا تھا کہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم لوگ بچ جائیں گے, دکان بھی گئی, یہ لوگ بھی اندر گئے, ایک بندہ بیچ میں مر بھی گیا. دوسری سائڈ پہ ارسلان جس کو مارا گیا جو مرکزی ملزم تھا, اس کی والدہ یہ بات بولتی ہے کہ ڈی این اے رپورٹ آتے ہی, بچی کی جب ڈی این اے رپورٹ آئے گی میں اپنے بچے کی قبر کشائی کروں گی اور دوبارہ سے ہم اپنے بچے کا بھی ڈی این اے کرائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ معاملہ کیا تھا. اور انہوں نے تمام معاملہ جو ہے وہ الزام لگایا ہے دکان کے مالک پہ کہ سارا کچھ اس کا کیا در ہے اور سب میرے بیٹے کو پھنسایا گیا. تو یہ تھی جی اپڈیٹ اس کیس کی. امید ہے کہ جلد پتہ چل جائے گا. لیکن اگین سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ بچی جب دکان میں گئی 5 بندے موجود تھے, پھر جب ڈھونڈنے گئے بچی کو, ان سے پوچھا بچی یہاں پہ آئی ہے تو وہ منکر کیوں ہوئے. تو پھر ایک بندہ اس کو کیسے لے کے سیڑھیوں سے اوپر چلا گیا, سب کے سامنے دکان ہے بھائی, کرانہ سٹور ہے, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جی اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ایبٹ آباد میں بائکیا رائڈر کے قتل کا ڈراپ سین ہو گیا, ملزم پکڑا گیا, پولیس نے بڑی ایفرٹ کی. معاملہ کچھ یوں تھا کہ مقتول کے پاس پیسے نہیں تھے, اس کو پیسے چاہیے تھے. وہ لاہور میں تندور کا کام کرتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے کہ 3 جو موبائل ہیں وہ دکان سے قسطوں میں لیتا ہے, اس کے اندر گارنٹر پڑتے ہیں. پھر جب وہ ڈاؤن پیمنٹ پے کرتا ہے, کچھ قسطیں پے کرتا ہے, تو اس کے بعد مزید پیسے اس کے پاس نہیں ہوتے. اب کیا ہوتا ہے کہ بھائی دکان والے جو ہیں وہ تنگ کرتے ہیں گارنٹرز کو, اس بندے کو, کہ بھائی آپ پیسے دو. یہ کیا کرتا ہے, لاہور سے تندور کا کام چھوڑتا ہے اور آ کے راولپنڈی میں تندور کا کام سٹارٹ کر دیتے تاکہ میری جان چھوٹی رہے, مجھ سے دکان والے پیسے نہ مانگے. لیکن دکان والے جو ہیں وہ گارنٹر سے پیسے مانگتے ہیں. گارنٹر اگین جو کہ اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں, جاننے والے ہوتے ہیں, وہ اس کو بولتے ہیں بھائی پیسے دو. اب تندور پہ کام کر کے تو یہ پیسے نہیں دے سکتا, پیسے تو یہ خرچ کر چکا تھا. یہ کیا کرتا ہے, پلان بناتا ہے کہ کیوں نہ میں کوئی واردات ڈالوں, وہاں سے پیسے اکٹھے کروں اور موبائل والوں کو بھی دوں اور اپنی جان چھڑاؤں. پھر یہ ایبٹ آباد کا انتخاب کرتا ہے, یہ ایبٹ آباد آتا ہے. وہاں پہ پہلے یہ ایک بائکر رائڈر سے بات کرتا ہے, میں نے فلان جگہ جانا ہے, جہاں اس نے سوچ رکھا ہوتا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے. اس سے اس کی بات نہیں بنتی. پھر یہ جو دوسرا جو لڑکا ہے جس کو یہ مرڈر کرتا ہے, یہ اس سے بات کرتا ہے اور ان کی ڈیل آپس میں طے ہو جاتی ہے. اب اس نے اپنے پاس ایک پسٹل رکھا ہوا ہوتا ہے, چونکہ اس کا جو ارادے تھے وہ خطرناک تھے. پھر اس کے بعد یہ کرتا ہے کہ مطلوبہ جگہ پہ پہنچ کے یہ فائر کرتا ہے اور اس جو بائکیا رائڈر ہے اس کو شہید کر دیتا ہے. اس کا ارادہ یہ تھا کہ بھائی اس کے پاس تو پیسے پڑے ہوں گے اور میں اس کا بائک بھی لے لوں گا, موبائل بھی لے لوں گا, جو کچھ بھی ہوگا میں اس سے لے لوں گا, اس کو سیل کروں گا اور اپنا قرضہ چکا دوں گا. پھر یہ کیا کرتا ہے, وہاں سے موبائل اٹھاتا ہے, اور لیکن وہاں پہ کچھ لوگ گزرتے ہیں, یہ ڈر جاتا ہے اور یہ چھپ جاتا ہے, پھر وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اب پیسہ والیٹ سے اتنے خاص پیسے نہیں ہوتے, تھوڑے سے ہوتے ہیں. یہ پیسے یہ اٹھا چکا ہوتا ہے, یہ موبائل بھی اس کو اٹھا لیتا ہے لیکن بائک اس کا نہیں اٹھا پاتا. اب یہ کیا کرتا ہے جی, وہاں سے نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد یہ سیدھا چلا جاتا ہے اپنے گھر. یہ بوئی والی سائڈ مانسیرا کے اندر ہے, یہ وہاں پہ رہتا ہے. یہ کیا کرتا ہے, رات اپنے گھر گزارتا ہے, صبح وہاں سے نکلتا ہے گڑی حبیب اللہ کے لیے. وہاں سے اگین ایک بائک رائڈ کرتا ہے. اس بائکیا والے کو 1000 روپے اس کا طے ہوتا ہے, بھائی تو مجھے گڑی حبیب اللہ لے جا اور وہاں پہ جا کے میں تجھے پیسے دے دوں گا. اب سین کیا ہوتا ہے کہ رستے کے اندر اس کی گپ شپ ہوتی ہے, 1000 روپے ریٹ طے ہوتا ہے. رستے میں یہ بائکیا رائڈر کو بولتا ہے بھائی میں تو موبائل بیچنے جا رہا ہوں. بائکیا وہ جو رائڈر ہے جس کا نام صابر ہے, وہ اس کو پوچھتا ہے کہ بھائی تم کون سا موبائل بیچنے جا رہے ہو. یہ اپنا موبائل اس کو دکھاتا ہے, بائکیا والے کو وہ پسند آ جاتا ہے. بائکیا والا کیا کرتا ہے, ان کی ڈیل بن جاتی ہے. 3500 روپے وہ اس کو کیش دیتا ہے. 1000 روپے جو بائک رائڈ تھی 4.5 ہو گیا, باقی جو 6500 روپے تھے وہ اس کو ایزی پیسہ کر دیتا ہے. اب پولیس جب موقع پہ پہنچتی ہے تو پولیس کو وہاں پہ جو شواہد اکٹھے کرتی ہے تو سب سے پہلے والیٹ چیک کیا جاتا ہے. تو والیٹ کے اندر پیسے نہیں پڑے ہوتے, باقی جو اس کے سارے ڈاکومنٹس ہیں, جو اس کا آئی ڈی کارڈ ہو گیا, کچھ اور ڈاکومنٹس تھے, بھائی کے ڈاکومنٹس تھے, وہ پڑے ہوئے تھے, لیکن اس کا موبائل نہیں تھا. پولیس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ڈکیتی کی واردات بھی ہو سکتی ہے. پولیس جب موبائل کو ٹریس کرتی ہے, CDRs وغیرہ نکالتی ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ موبائل تو ایکٹیو ہے.
اب چونکہ اس نے ویری نیکسٹ ڈے موبائل کو سیل کر دیا تھا، تو جو نیا بندہ ہے اس نے تو ایکٹیو کر دیا تھا خوشی خوشی. پولیس کیا کرتی ہے، اس موبائل کے پیچھے جاتی ہے، اس لڑکے صابر کو پکڑتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے موبائل کہاں سے ہے. صابر پھر بتاتا ہے کہ اس طرح ایک بائکیا والا میں نے بک کیا تھا، فلان جگہ میں نے اس کو چھوڑا تھا، شکل سے میں اس کو پہچان لوں گا، مجھے اس کا نام نہیں آتا، شکل سے میں پہچانتا ہوں، باقی یہ نمبر ہے، اس نمبر پہ میں نے ایزی پیسہ کیا تھا، اس نمبر سے میرا اس سے کانٹیکٹ ہوا تھا، تو آپ باقی چیزیں دیکھ لو. تو پولیس اس نمبر کو ٹریس کر کے اس کو پکڑتی ہے، تو پتہ چلتا ہے اس کا نام کامل جاوید ہے، سن آف کامل حسین، اور یہ بوئی کا رہنے والا ہے. اب سین یہ ہے کہ جیسے ہی اس کو پکڑا جاتا ہے اس کے بعد فوراً یہ ساری کہانی اگل دیتا ہے، اور یہی وہ سٹوری تھی جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی کہ یہ بولتا ہے مجھے پیسے چاہیے تھے، میں نے سوچا کہ میں اس کا بائک بھی لے لوں گا، میں اس کے موبائل بھی لے لوں گا، میں پیسے بھی لے لوں گا، اپنا قرضہ بھی چھڑا لوں گا، میری جان چھوٹ جائے گی، چونکہ مجھے گارنٹر تنگ کر رہے تھے. تو یہ تھا جی ڈراپ سین کے کچھ پیسوں کی خاطر اس نے ایک بے گناہ بائکیا والے کو، غریب لڑکے کو اس نے فائر مارا، زیادتی کی. پولیس نے اب اس کو پکڑ لیا، اس کا انجام برا ہوگا، لیکن پولیس نے جو جدید ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے CDR نکالی، موبائل کا ٹریس کیا، سارا کچھ کیا، اور پولیس اصل معاملے تک پہنچی اور پتہ چل گیا. پولیس نے بہت زیادہ محنت کی ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہ جہاں پہ چند پیسوں کے لیے آپ لوگوں کو مارو گے. سب سے پہلے یہ جو قسطوں پہ چیزیں بیچتے ہیں نا، میرا یہ خیال ہے اس کو بند ہونا چاہیے. قسطوں پہ چیز مہنگی دیتے ہیں، سود بھی لیتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ تنگ کرتے ہیں اگلے کو. اور آپ نے دیکھ لیا 3 موبائل اس کو کس لیے دیے. 3 موبائل لینے کا مقصد کیا تھا؟ ایک موبائل چلو سمجھ میں آتی ہے آپ کی ضرورت ہے، 3 موبائل اس لڑکے نے کس لیے لیے؟ اور پھر جب اس پہ قرضہ ہو گیا تو اس نے ایک غریب کو مارا، بے گناہ کو مارا. نہایت افسوس کے ساتھ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. اب اسی لڑکے کو بھی چوٹ میں لٹکایا جائے نا، اور اس کے ساتھ بھی یہی کام کیا جائے تو یقین مانے دل خوش ہو جائے. بہرحال یہ ساری سٹوری تھی، میں نے آپ لوگوں کو بتائی. بائکیا رائڈر والوں کو بھی چاہیے آپ بہت خیال رکھیں، اپنے ریٹس، اپنی چیزیں، اپنی لوکیشن، رات میں کہیں نہ جائیں، خطرناک جگہ پہ نہ جائیں، اپنی سیفٹی کا خیال پہلے رکھیں، باقی ساری چیزیں آپ سائڈ پہ رکھو تاکہ اس قسم کے مسئلے مسائل نہ ہو. بیچارہ بائکیا والا، اس کا جو گھر ہے وہ خرچہ دیتا تھا، معاملات کرتا تھا، مجھے بچہ بھی جان سے گیا، پیسے بھی گئے. مطلب ہمارے کیا پاکستان میں ہو رہا ہے. خیال رکھیے گا اپنا جی. اللہ حافظ.